بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا پکانے کے لیے جو تیل ہمارے گھروں میں عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں انہیں اکثر لوگ ناواقفیت کی بنا پر صحت بخش تصور کرتے ہیں، کم از کم بنسپتی گھی کے مقابلے میں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ انڈین اور پاکستانی کھانوں کا تصور تیل اور گھی کے بغیر محال ہے، لیکن دیگر ممالک بھی اپنے کھانوں میں کوکنگ آئلز کا استعمال کرتے ہیں، ہر چند کہ وہ ہمارے دیسی کھانوں کے مقابلے میں کافی کم ہوتے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم 5 ایسے کوکنگ آئلز کے بارے میں بات کریں گے جنہیں عام طور پر ہیلدی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ہیلدی ہوتے نہیں۔ یہ تیل کیونکہ پودوں سے حاصل کیے جاتے ہیں اس لیے ان میں کولیسٹرول تو نہیں ہوتا، لیکن کچھ تیل ایسے ضرور ہوتے ہیں جن میں سیچوریٹڈ فیٹس پائے جاتے ہیں جو کولیسٹرول بڑھا سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک تیل ہے پام آئل۔ پام آئل پام کے درخت سے حاصل ہونے والے بیجوں سے نکالا جاتا ہے اور پھر مختلف مراحل سے گزار کر کوکنگ آئل کے طور پر مارکیٹ میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر پام آئل کوکنگ آئل کے طور پر تو استعمال نہیں ہوتا، لیکن ہم جو بنسپتی گھی استعمال کرتے ہیں وہ اسی پام آئل سے بنایا جاتا ہے، اور بنسپتی گھی پام آئل سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس تیل کو گھی کی یا دانے دار شکل دینے کے لیے اس میں سے ہائیڈروجن گیس گزاری جاتی ہے۔ دوسرا، پیکج فوڈ انڈسٹری میں پام آئل کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جلدی خراب نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے آلو کے چپس، کرسپ، کرکرے اور دیگر فوڈ آئٹمز زیادہ عرصے کے لیے محفوظ کیے جا سکتے ہیں، اور یہی بنیادی وجہ ہوتی ہے پام آئل کو ڈبہ بند کھانوں میں استعمال کرنے۔ اور جیسے شروع میں بتایا تھا کہ پام آئل میں سیچوریٹڈ فیٹ یعنی جمنے والی چکنائیوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور یہ کولیسٹرول میں اضافے اور اس کے نتیجے میں دل کی مختلف بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس لیے نہ صرف پام آئل بلکہ بنسپتی گھی اور ڈبہ بند کھانوں سے بھی پرہیز لازمی ہے۔ یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ مختلف قسم کے آئلز کو ملا کر ایک بلینڈ بنا لیا جاتا ہے، اور اس میں تڑکے کے طور پر تھوڑا سا اولیو آئل شامل کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بہت ہیلدی آئل ہے، لیکن جب آپ اس کی انگریڈینٹ لسٹ پڑھنے کی کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ان آئلز کے نام جیسے کارن آئل، کینولا آئل یا سویابین آئل اور اولیو آئل کے نام تو لکھے ہوتے ہیں، لیکن یہ کس مقدار میں اس میں شامل ہے اس بارے میں کچھ نہیں لکھا جاتا، اور نسبتاً ان کی قیمت بھی زیادہ وصول کی جاتی ہے۔ ان بلینڈز میں شامل آئلز کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ ان میں اومیگا 6 کا تناسب زیادہ ہوتا ہے جبکہ اومیگا 3 کم مقدار میں ہوتا ہے، اور ویسے تو ہمارے جسم کو کم مقدار میں اومیگا 6 کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن زیادہ مقدار میں اسے استعمال کرنے سے جسم میں انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے جو کہ کئی دائمی بیماریوں جیسے ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، دل کے امراض، یہاں تک کہ کینسر کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ کارن آئل کو عام طور پر بہت ہیلدی سمجھا جاتا ہے، اور اس کے لیے اکثر لوگ اس کی اضافی قیمت بھی ادا کرتے ہیں، جبکہ اس تیل میں پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ دل کی صحت کے لیے نقصان دہ سمجھے جاتے ہیں۔ سورج مکھی کے تیل میں بھی اومیگا 6 کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے اس کا استعمال بھی باڈی میں انفلیمیشن پیدا کرتا ہے۔ یہ تیل اب ہمارے ملک میں بھی ملنے لگ گیا ہے، اور چاول پروسیس کرنے والی کمپنیاں اب یہ تیل بھی مارکیٹ میں بیچنے لگی ہیں۔ اس تیل کو بھی ہیلدی ہونے کے دعوے کے ساتھ مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے، جبکہ یہ بھی ہائیلی پروسیسڈ تیل ہے اور اس میں بھی اومیگا 6 کی کافی مقدار شامل ہوتی ہے۔ اس آئل کی ایک اور خطرناک بات یہ ہے کہ یہ تیل چاول کے علیحدہ ہونے والے چھلکے کے ساتھ چپکا ہوتا ہے، اور اسے نکالنے کے لیے ایک سالوینٹ ہیکزین استعمال کیا جاتا ہے جسے مکمل طور پر تیل سے علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور تیل کے ساتھ یہ خطرناک کیمیکل بھی ہمارے جسم میں پہنچ کر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب صحت کی حفاظت کے لیے ان نقصان دہ تیلوں سے اگر بچنا ہے تو کوئی ہیلدی متبادل بھی ہونا چاہیے، تو اکثر ماہرین اس کے لیے زیتون کا تیل تجویز کرتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ہمارے خطے کی قدرتی فصل نہیں ہے، اس لیے امپورٹ ہوتا ہے اور خاصا مہنگا بھی۔ اور اگر ہم اپنے خطے اور علاقوں کی بات کریں تو پھر سرسوں اور تل کا تیل اچھے متبادل ثابت ہو سکتے ہیں، حالانکہ سرسوں کے تیل کے بارے میں گوروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس میں ایروسک ایسڈ نامی کیمیکل پایا جاتا ہے جو اگر زیادہ استعمال کیا جائے تو ہارٹ کے مسلز کو نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ انڈیا اور پاکستان میں خاص طور پر دیہاتوں میں کئی افراد برسوں سے اسے بغیر کسی ایسی شکایت کے استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال اگر آپ بھی مناسب مقدار میں اسے استعمال کرنا چاہیں تو گھر پر اس کی صفائی کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، جس کی کئی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں، اور ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ تیل کو ہلکی آنچ پر گرم کر کے
اس پہ آٹے کا ایک چھوٹا پیڑا ڈال کر 15 سے 20 منٹ تک گرم کریں جب تک آٹے کا پیڑا مکمل طور پر براؤن کلر کا نہ ہو جائے۔ پھر آٹے کا پیڑا نکال کر پھینک دیں اور تیل کو کھانا پکانے کے لیے استعمال میں لائیں۔ اس صفائی سے نہ صرف سرسوں کے تیل کی تیز اسمیل بلکہ اس میں موجود کڑواہٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ تل کے تیل کو البتہ آپ بغیر کسی خطرے کے استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر جیب اجازت دے تو دیسی گھی بھی ایک اچھا متبادل ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کے ویلاگ کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے اس ویلاگ سے آپ کی غذائی معلومات میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا، اور اگر ایسا ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔